علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ بہت خاموش رہنے لگے، اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے باہر غار حرا میں چلے جاتے اور کئی دن وہاں اکیلے رہ کر اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر جاتے تاکہ اللہ کی عبادت میں مدد مل سکے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو کبھی تو خود آ کر آپ اگلا کھانا تیار کر کے لے جاتے، یا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کسی کے ہاتھوں وہ کھانا غار میں بھجوا دیتی۔ جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دن کھانا بنا کر ایک آدمی کے ہاتھوں غار حرا کی طرف بھیج دیا۔ ادھر اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھا کر واپس لوٹ گئے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، اس لیے وحی کی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کانپتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقام عزیات پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک آپ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی، جیسے کہ کوئی پکار کر کہہ رہا ہو۔ آواز سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں تو ڈر کی وجہ سے سارا جسم کانپنے لگا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت اپنی اصلی شکل میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں جس طرف بھی نظریں گھماتا مجھے حضرت جبریل کا جسم ہی جسم نظر آتا، اور وہ برابر مجھ سے کہے جا رہے تھے کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ کھڑا حیرانی کے ساتھ آسمان میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تبھی میری بیوی خدیجہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ آدمی میرے پاس آ پہنچا۔ اس آدمی نے پاس آ کر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سنایا، اور پھر دونوں ساتھ ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاید اس آدمی کو حضرت جبریل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھتے جا رہے تھے۔ آخر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اتنی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ بی بی خدیجہ سے کہنے لگے کہ جلدی سے مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے چارپائی پر لیٹ گئے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر چادر لے آئیں، اور پھر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ چادر ڈال دی۔ گھر میں 4 بیٹیاں اور بی بی خدیجہ تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر سارے گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ بہت دیر بعد جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ نے سر اٹھا کر حضرت خدیجہ کو وہ ساری باتیں بتائیں کہ کیسے آپ کے پاس اچانک غار حرا میں ایک فرشتہ آ گیا، اور پھر لوٹتے ہوئے آسمان پر آپ کو ہر طرف کیسے وہ فرشتہ چھایا ہوا نظر آیا۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ یہاں پر آپ سب کو ایک بات بتاتی چلوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے شادی سے پہلے جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کچھ تجارت کا سامان دے کر شام شہر بھیجا تھا تو لوٹتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ فرشتوں کو آپ کے اوپر دھوپ سے چھایا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔
تو وہ اسی وقت سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے اپنے چچا کے لڑکے برقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور پھر انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے خدیجہ، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکا محمد آگے چل کر ایک امت کا نبی بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی برقہ بن نوفل سے یہ باتیں سنی تو آپ کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرما لیا۔ اب کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا کہ میرے شوہر اس امت کے نبی بنیں گے، اس لیے جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بی بی خدیجہ کو اپنے اوپر غار حرا میں گزری وہ ساری باتیں بتائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی سے جھوم اٹھیں، کیونکہ جس کا انہیں 15 سال سے انتظار تھا وہ سب کچھ آج انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو سوچ سوچ کر اکثر پریشان رہتی کہ کہیں میرے شوہر کے نبی بننے سے پہلے ہی میری وفات نہ ہو جائے۔ اس لیے ایک انتظار تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا کہ جب میرے شوہر کو نبی بنایا جائے گا، اور آخر آج وہ دن آ ہی گیا۔ کتاب سیرت ابن ہشام کے مصنف نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے حضرت جبریل کا نام سنا تو خوشی سے جھوم کر کہنے لگی کہ مبارک ہو، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتی ہوں جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اس لیے آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے، کیونکہ آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کام میں میری جان نہ چلی جائے۔ تو حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے شوہر، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، بس آپ اپنے دل کو مضبوط رکھیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ شادی کے بعد جس امید کو لے کر وہ 15 سال سے انتظار کر رہی تھی، آج اسی انتظار کی گھڑیاں پوری ہو چکی تھی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا اور آپ بہت زیادہ بے چین تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ بے چینی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پریشان نہ ہوں، چلو آج شام ہم دونوں اپنے چچا کے لڑکے برقہ بن نوفل کے پاس چلیں گے۔ وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر برقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گزری وہ ساری باتیں بتائیں۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے برقہ کو وہ ساری باتیں بتائیں تو وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ اے خدیجہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ کبھی حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے شوہر محمد اس امت کے نبی ہیں۔ اور پھر برقہ بن نوفل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے بچے، کاش کہ میں اس دن تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو حضرت برقہ نے کہا کہ ہاں، آج سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے پاس یہ فرشتہ آیا اور انہوں نے پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم والوں نے اپنے نبی کے ساتھ نہ دے کر ان کے دشمن بن گئے اور آخر میں انہیں اپنی قوم سے نکال ہی دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، اور پھر اگلے دن سے وحی کی ایک قطار بند گئی کہ کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن میں 2-3 بار وحی لے کر آ جاتے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام پر پڑتی تو آپ اتنا زیادہ ڈرنے لگتے کہ بسا اوقات حضرت خدیجہ کی گود میں بیٹھ جاتے اور کہنے لگتے کہ اے خدیجہ، مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر گھبراہٹ دیکھی اور آپ کے اندر تھوڑا سا شک بھی ہو دیکھا کہ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر گھبراہٹ دیکھی اور آپ کے اندر تھوڑا سا شک بھی دیکھا کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ کہیں یہ فرشتے کی جگہ شیطان نہ ہو کہ جو مجھے گمراہ کرنے کے لیے اپنے کو فرشتہ جبریل بتا رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دن کہنے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، اس بار جب بھی وہ فرشتہ آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے خبر کر دینا۔ ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہے کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے اور کہنے لگے کہ اے خدیجہ، مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے زمین پر بیٹھ گئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں کہ آپ میرے دائیں پیر پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جائیں۔ بی بی خدیجہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے دائیں پیر پر لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی وہ فرشتہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب آپ اٹھ کر میرے بائیں پیر پر لیٹ جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ، مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگیں کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنی جگہ اسی طرح لیٹے رہیے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ دوپٹہ ہٹاتے ہی سارے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے خدیجہ، مجھے اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور کہنے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ کو مبارک ہو، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرے بال کھلتے دیکھ کر کبھی نہ شرماتا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے اپنے بال کھولے تو وہ شرما کر آپ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ کی ایسی باتیں سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط ہو جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا ذکر کر کے رویا کرتے اور حضرت عائشہ سے کہا کرتے کہ اے عائشہ، میری خدیجہ بہت اچھی تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میری خدیجہ نے اس وقت مجھ پر اپنا سارا مال لٹایا کہ جب لوگوں نے مجھے ہر طرف سے محروم کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنی رہتی زندگی تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ جب بھی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ مایوس دیکھتی تو اپنے طاقتور الفاظوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر
ایک نیا جوش پیدا کر دیتی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیوی خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ، ابھی میرے پاس فرشتہ جبریل آیا تھا، تو یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت ملنے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی اسی خوشی اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن فرشتے جبریل سے کہا کہ اے جبریل، جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جلدی سے زمین پر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی، تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اے خدیجہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اے اللہ کے رسول، اس پاکیزہ ہستی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ، یہ میرے سامنے جبریل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، اور اے خدیجہ، یہ جبریل بھی تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جذبات محبت میں کہنے لگیں، اللہ السلام و منہ السلام و علی جبریل السلام، کہ میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے، اور اے اللہ کے رسول، جبریل پر بھی میرا سلام ہو۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا بالکل بند ہو گیا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نہ آئے۔ جب وحی میں اتنا زیادہ وقفہ ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، اور ہر وقت دل میں یہ سوچ گزرتی کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کہ اس لیے اس نے جبریل کو میرے پاس آنے سے روک دیا۔ یہ غم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ آخر ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر ختم کر لیتے، لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آنے لگی کہ اے محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ وجہ نازل ہوئی، کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے پیارے رسول، قسم ہے آپ کی خوبصورتی کی اور قسم ہے اس کالی رات کی کہ جب وہ چھا جائے، یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے پیارے رسول، کیا اللہ نے آپ کو بچپن میں یتیم نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو اچھی جگہ پناہ دی، اور کیا اللہ نے آپ کو انجان نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو صحیح راستہ دکھایا، اور کیا اللہ نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا تھا جو اسی نے تو آپ کو بے نیاز کیا۔ تو اب یقیناً آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو کبھی نہ جھڑکیں اور کسی مانگنے والے کو کبھی نہ بھگائیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ یہ پوری سورہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرا لینا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو اتنا زیادہ سکون ملا کہ آپ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور اپنی بیوی خدیجہ کو ساری داستان سنائی، اور وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ خوش ہوئیں۔
امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ اور بھی اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔